خود حضرت نے تعلیم فرمائی ہے، بس یہ سن لو، کل کا دن ہے، ویسے تو آپ روز پڑھ سکتے ہو، لیکن یہ غوث پاک نے ایک نماز سکھائی ہے، پڑھنی اللہ کے لیے، پڑھنی طریقہ غوث پاک کا۔ فرمایا جو کسی کو جائز حاجت ہو، کسی کی مراد ہو، وہ 2 نفل پڑھے نماز حاجت، اس کا نام ہے نماز غوثیہ، 2 رکعت، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ۔ کتنی مرتبہ؟ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، وہی طریقہ نماز کا، صرف 11 مرتبہ قل هو اللہ شریف۔ جب 2 رکعتیں ہو جائیں تو پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ کتنی مرتبہ؟ اور بغداد کی طرف 11 قدم چلے، قبلے کے دائیں طرف بغداد، جہاں بھی گھر میں کہیں نماز پڑھو گے بالکل دائیں طرف، سیدھا آپ کا منہ مکے کی طرف، تھوڑا سا ترچھا کریں گے تو مدینے کی طرف، پورا دائیں طرف جائیں گے تو سمت بھی بتا دی آپ کو۔ 11 قدم چلے بغداد کی طرف، میرا نام پکارے، یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اپنی حاجت بیان کرے، مجھے اللہ پر یقین ہے اللہ اس کی حاجت پوری کر دے گا۔ یہ نماز غوثیہ کون سی نماز ہے؟ اسے صلاۃ الاسرار بھی کہتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں اس کا وجود کہاں ہے؟ قرآن و حدیث میں دور دور تک اس کا وجود کہیں بھی نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ بزرگوں سے پوچھ پوچھ کے چیزیں لکھی گئی ہیں اور بزرگوں کے ماننے والوں نے آگے ٹرانسفر کی ہیں۔ اس کے نام سے یہ اندازہ لگا لیں، یعنی نماز غوثیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی المتوفى 571 ہجری، یہ ان کی طرف منسوب ایک نماز ہے۔ وہ کہتے ہیں تصوف کے اندر غوث ہوتے ہیں، قطب ہوتے ہیں، ابدال ہوتے ہیں، تو وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ یہ غوث ہیں، تو ان کی طرف ایک منسوب نماز ہے، اور یہ ایسا بھی نہیں کہ نماز انہوں نے تعلیم کی ہو۔ ان کے ماننے والوں نے ان کی طرف ایک نماز منسوب کر دی، جس طرح کرسچنز نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کئی ایک چیزیں منسوب کر دی ہوئی ہیں۔ تو جس نماز کا نام ہی نماز غوثیہ ہو، یعنی نبی علیہ السلام کے 550 سال بعد ایک شخص آتا ہے اور اس کے نام کے ساتھ نماز منسوب ہے، تو میرے بھائی قرآن و سنت میں اس کا وجود کہاں سے ہوگا؟ اس کی پیدائش سے بھی 500 سال پہلے قرآن و سنت کنکلوڈ ہو کے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر تمام کی اور اسلام کو ایز اے ریلیجن تمہارے لیے پسند کیا۔ وہ تو کنکلوڈ ہو چکا ہوا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ نماز صدیقیہ، نماز فاروقیہ، نماز عثمانیہ اور نماز علویہ بھی کوئی نہیں ہے، تو نماز غوثیہ کا تو پھر کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو بندہ ہی 500 سال بعد آ رہا ہے اس کے ساتھ چیزیں منسوب کی ہیں۔ یہ وہی کتاب ہے بہجت الاسرار، ایک کتاب ہے، تو اسی میں وہ شیخ عبد القادر جیلانی کا وہ واقعہ بھی لکھا ہوا ہے، وہ لوٹا موو کرنے والا، جو ہمارا پچھلے دنوں کلپ بھی چڑھا ہوا ہے۔ تو اتنے مزے کا خیز ہیں کہ پھر ہم اس طرف چل پڑیں گے، اور کافی ایک عجیب و غریب واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ یہ وہی کتاب ہے، اسی سے یہ صلاۃ الاسرار، بڑی یعنی رازوں والی نماز، صلاۃ الغوثیہ بھی کہتے ہیں۔ یہ شاہ عبداللہ محدث دہلوی صاحب بھی یہ نماز بیان کرتے رہے ہیں۔ میں اس نماز کا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں، صرف چونکہ آپ لوگوں نے پوچھ لیا تو آپ اندازہ کریں کہ یہ نماز نہیں ہے، یہ تو شیطنت ہے۔ یہ نماز غوثیہ نہیں ہے، یہ نماز شیطانیہ ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی شیطان نے ان کو تعلیم کی ہے کہ جس میں آپ غیر اللہ کو دخل دے دیتے ہیں۔ یہ ہمارا ریسرچ پیپر ہے نا، دعا صرف اللہ ہی سے، ریسرچ پیپر نمبر 3، اس میں نماز غوثیہ کا سنت طریقہ لکھا ہوا ہے۔
کہتے ہیں نا 11ویں شریف دینے کا سنت طریقہ. 11ویں شریف خود ہی بیچاری باہر ہے سنت سے, تو طریقہ کہاں سے سنت ہونا ہے؟ ٹھیک ہے نا. وہ پھر لکھا ہوتا ہے مزارات پہ حاضری کا سنت طریقہ. مزار تو ہوتے ہی نہیں تھے نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں, قبریں تھیں. تو یہ بھی ہے جناب نماز غوثیہ کا سنت طریقہ, انورٹڈ کاماز میں سنیں. اس کے پیج نمبر 4 پہ میں نے نقل کیا ہے, یہ فضائل سنت میں بھی لکھا ہوا ہے الیاس قادری صاحب نے, اور بہار شریعت میں احمد بریلوی صاحب کے جو خلیفہ خاص ہیں مفتی امجد علی صاحب, بہار شریعت فقہ حنفی کی انسائکلوپیڈیا, اس میں نماز غوثیہ کا طریقہ نفلی نمازوں میں لکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں جس طرح صلاۃ الحاجات, صلاۃ التسبیح, یہ سنت نمازیں ہیں, تہجد کی نماز, اشراق کی نماز, چاش کی نماز, اس میں انہوں نے ساتھ یہ بھی لکھی ہے بزرگوں کی نماز بھی, اور اس کا طریقہ لکھا ہوا ہے. لکھتے ہیں کہ حاجت پوری ہونے کے لیے صلاۃ الاسرار بھی نہایت ہی مؤثر ہے. اسے نماز غوثیہ بھی کہتے ہیں. اس کی ترکیب یہ ہے کہ بعد از نماز مغرب سنت پڑھ کر 2 رکعت نفل پڑھے, اور بہتر یہ ہے کہ الحمد کے بعد ہر رکعت میں 11 بار کل شریف پڑھے, کیونکہ اس تو بعد شرک بہت بڑا کرنا ہے, تو پہلے ہی بڑی بڑی توحید دا جڑا اسٹوریج کر لوے. ٹھیک ہے, زیادہ سی توحید اکٹھی کر لے انورٹڈ کاما میں. 11 بار قل هو اللہ احد پڑھے, سلام کے بعد اللہ کی حمد اور ثنا کرے, پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 11 بار درود و سلام عرض کرے, پھر عراق کی جانب 11 قدم چلے. یعنی پہلے قبلہ تھا خانہ کعبہ شریف, اب تھوڑا سا رائٹ پہ ہو جائے تو عراق کی طرف 11 قدم چلنے ہیں جی, کم زیادہ نہیں. تو اس کے مطلب یہ ہے کہ یہ نماز غوثیہ پڑھنے کے لیے آپ کو یہ چیک کرنا پڑے گا کہ آپ نے یہ 11ویں یا 12ویں صف میں جا کے پڑھنی ہے. پہلی صف میں تو پڑھ نہیں سکتے, کیونکہ آپ پھر عراق کی جانب تو قدم نہیں کر سکتے, کیونکہ عراق جو ہے وہ پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش سے کوئی 90 ڈگری پہ تو نہیں ہے خانہ کعبہ شریف کے. خانہ کعبہ شریف یوں ہے تو تھوڑا سا رائٹ کی طرف ٹلٹ کریں تو عراق آ جاتا ہے, 5 ڈگری تقریباً, ہاں اتنا ہی آلموسٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اب 11 قدم چلنے ہیں تو سامنے کم از کم 8-10 صفحے تو چاہیے, چھوٹے چھوٹے قدم بھی اگر چلائیں تو آپ کو, یعنی اس پہ ویسے اس کو ان کا طریقہ لکھنا چاہیے کہ مسجد کی 12ویں صف میں ادا کریں, یہ بھی ہونا چاہیے. دیکھو اسی تو پڑھے لکھے بندے ہیں نا, تو اسی تو اور چیزاں بھی دیکھاں گے نا. ایک بندہ نیت کر بیٹھے جو اسلام پڑھے کہ اوہ 11 قدم کتنے چلا, پھر انہوں پیچھے جا کے نہیں. تو اس میں میرا خیال ہے ہم بزرگوں کے ماننے والوں کو مشورہ کریں گے کہ یہ غوثیہ, نماز غوثیہ کا طریقہ آپ کے بزرگوں سے تھوڑا سا اس میں کمزوری رہ گئی. اس کی نماز غوثیہ کی سنتیں اور آداب میں ایک ادب اور ایڈ کر لیں کہ مسجد, ایسی مسجد میں جائیں جس کی کم از کم 11-12 صفحے ہوں, اس کی آخری صف میں. پھر سترہ بھی سامنے رکھنا پڑے گا, کیونکہ کوئی سامنے سے گزر نہ جائے. سترہ سامنے رکھیں یا کسی ستون کے پیچھے آپ پڑھیں, ہاں سین میں پڑھ لیں. پھر عراق کی جانب 11 قدم چلیں اور ہر قدم پر پڑھیں. نعوذ باللہ. اب پڑھنا کیا آپ, یعنی یہ شرکی الفاظ دیکھیں. وہ کہتے ہیں 11 قدم چلیں اور ہر قدم پر کہے یا غوث الثقلین, اے جنوں اور انسانوں کے فریاد رس, یا کریم الطرفین, اور اے ماں اور باپ دونوں کی طرف سے عالی شان والے, یعنی حسن و حسینی کی تھے نا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی. اغثنی, میری مدد کیجئے, میری فریاد رسی کیجئے. ومددنی, اور میری مدد فرمائیے. فی قضاء حاجتی, اس حاجت کے پورا ہونے میں. یا قاضی الحاجات, اے حاجتوں کے پورا کرنے والے. لعنت اللہ علی الکاذبین ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. یہ سر یہ جو سلسلہ نقشبندیہ کے اندر جو ختم پڑھے جاتے ہیں نا, اور سلسلہ قادریہ کے اندر جو ختم پڑھے جاتے ہیں, ان میں وہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں وہ یا قاضی الحاجات. ان کو یہ سمجھ نہیں آتی, ایک جگہ اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں, دوسری جگہ وہی الفاظ شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے. جو فوت ہو کے جا چکے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں.